ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج ایک خوشخبری ہے ان ہمارے دوستوں ساتھیوں کے لیے جن کے اپنے علاقے کے چودھری، اپنے علاقے کے ایم پی اے، اپنے علاقے کے سابقہ چیئرمین، وائس چیئرمین یا بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں۔ جی ناظرین، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کا جو ایکٹ ہے 2025 اس کو منظور کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر اندر حلقہ بندیاں بنا کر الیکشن کی تیاری کریں۔ اگر 4 ہفتوں کے اندر اندر پنجاب حکومت حلقہ بندیاں بنانے میں ناکام رہتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کام کی ذمہ داری بھی اپنے سر پہ ہی لے لی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، اور اگر پنجاب حکومت حلقہ بندیاں بنانے میں ناکام رہتی ہے تو وہ پھر خود یہ عمل سر انجام دیں گے، اور 1 نومبر کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، پنجاب کے بلدیاتی انتخاب ایکٹ 2025 کے تحت انتخابات کروائے جانے کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک آس اور ایک امید جو خاص طور پر مائنارٹی کے لوگوں، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک خوشخبری جس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بالآخر اپنے نمائندگان چننے کا حق مل جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا یا وہ لوگ جنہیں یہ آس تھی، یہ خواہش تھی، ان کا یہ خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ان کی یہ آس بالکل بھی بھر نہ آئی، اور ان کا یہ خیال کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندگان کو منتخب کریں گے بالکل پس پشت ڈال دیا گیا۔ ایک عرصہ سے پاکستان کے مسیحی اور دیگر جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ ایک کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے نمائندگان چننے کا موقع دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو ان کی نمائندگی کسی بھی ایوان میں کریں وہ ان کے پیور ریپرزینٹیو یا ان کے خالص ذاتی نمائندگان ہوں، جو ان کے دکھوں، ان کی پریشانیوں، ان کی تکالیف، ان کے مسائل سے واقف ہوں، جو ان کی نمائندگی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہوں، جنہیں ان کے مصائب کا، جنہیں ان کے آلام کا، جنہیں ان کی تکالیف کا اندازہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیے کہ پنجاب میں اور ایون پورے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو اپنے نمائندگان منتخب کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے نمائندگان کو منتخب کریں، اور جن نمائندگان کو وہ منتخب کریں وہ ان کے لیے قانون سازی کریں۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو نمائندگان پارٹی کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اپنی کمیونٹی سے زیادہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ جن ہونا بھی چاہیے، چونکہ انہیں یہ جو نشستیں ہیں یا انہیں یہ سیٹس جو ہیں وہ پارٹی نے عنایت کی ہیں۔ سو ظاہری سی بات ہے کہ جدا کھاواں گے ادھے گن گاواں گے۔ سو ناظرین، یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے یقیناً آپ کو اس کی خواہشات کا احترام کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر لیجسلیشن کی
سخت ضرورت ہے، جن پر قانون سازی کے لیے ایک اشد ضرورت ہے ان پر قانون سازی کرنے کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نمائندگان جو ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسمبلی میں کوئی بل پیش کر سکیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فاضل ممبران ہیں اسمبلی میں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی قوم کے مسائل پر توجہ دیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیشتر ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں قانون سازی کے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، میں پہلے بھی 1-2 پروگرام میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں انہیں لیجسلیٹرز کہتے ہیں۔ لیجسلیٹرز مطلب قانون ساز، قانون بنانے والے۔ جو اسمبلیز ہیں وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اور جتنے بھی ممبران اسمبلی میں جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے ملک میں جو درپیش مسائل ہیں یا ملک یا صوبے میں یا ہمارے معاشرے میں اگر کسی چیز کو قانون کے طور پر متعارف کروانا ہے تو اس کے اوپر انہی ممبران نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے جس کے اوپر پورے ہاؤس میں جو ہے وہ گفت و شنید ہوتی ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے ناظرین جو بھی ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی جس نے یہ بل پیش کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے لابنگ کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو ہم خیال ممبران ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے اس بل کا حصہ بناتا ہے تاکہ وہ اس بل کی حمایت میں اسمبلی میں بات چیت کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ جو ہمارے ممبران ہیں، جو اقلیتی ممبران ہیں، وہ شاید اس سارے عمل کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے۔ ناظرین، سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے موجودہ پنجاب اسمبلی کو بنے ہوئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1.5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میری ناقص عقل کے مطابق پنجاب اسمبلی میں 8 ممبران اسمبلی ہیں جو اقلیتی نمائندگان ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک ممبر صوبائی اسمبلی نے اسمبلی میں کوئی بل پیش کیا ہو۔ یہ حال ہے ہمارے ممبران کا۔ ہاں، البتہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے ممبران کی آواز سننے کو ملتی ہے، لیکن وہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ وہاں پر اسمبلی میں جا کر اگر آپ اپنی قوم کے مسائل پر بات نہیں کرتے، اپنی قوم کے جو ایشوز ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ قوانین جن کی آپ کی قوم کو ضرورت ہے اگر آپ اس پر بات نہیں کرتے تو پھر اسمبلی میں آپ کا رہنا بے سود ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تھوڑا سا سٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک یونین کونسل کا سٹرکچر ہے۔ ناظرین، 9 جنرل کونسلرز جو ہیں وہ منتخب ہوں گے ڈائریکٹلی ووٹر سے۔ 9 جنرل کونسلز، ان 9 جنرل کونسلز میں سے 2 افراد جو ہیں وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوں گے، باقی پیچھے 7 جنرل کونسلر رہ جائیں گے، 2 چیئرمین اور وائس چیئرمین ہو جائیں گے، اور ان 9 لوگوں نے 4 مزید جو کونسلرز ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے۔ ان 4 میں نمبر 1 خواتین کی نشست میں سے 1 خاتون ایک یونین کونسل کے لیے، 1 ممبر جو ہے وہ مزدور یا کسان، 1 یوتھ کا ممبر اور 1 نان مسلم اقلیتی ممبر۔ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ پروپورشنل
तरीक़ा से मुंतखब किए जाएंगे। और आम तौर पर ये तसव्वुर किया जाता है अक़लियती कौंसलर के हवाले से कि जिस शख्स का चौधरी तगड़ा होगा वो कौंसलर बनेगा। तो इसके लिए मैं उन तमाम उम्मीदवारों से ये गुजारिश करूँगा जिन्होंने अपने अपने चौधरी रखे हुए हैं कि वो अपने अपने चौधरी के साथ रब्ता करें और मुफ्त में कौंसलर की सीट एंजॉय करें। इससे कबल भी ये ऐसे होता आया है। नाज़रीन, ये एक अलमिया है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। हमें किसी के कौंसलर मुंतखब होने का बिल्कुल भी ना हमें कोई हसद है, ना जेलसी है, ना हमें किसी की तकलीफ़ है, ना दुख है। दुख और तकलीफ़ सिर्फ इस बात की है कि अहल लोगों को मौका नहीं मिलता। चापलूसी करने वाले, बिला वजह अपने मालकान की खुशामद करने वाले लोग जो हैं उन्हें ये सीट्स तोहफे में दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नुमाइंदगी है वो प्रॉपर तौर पर नहीं हो सकती। मसीही अकाबरीन, मसीही वोटर्स, गैर मुस्लिम जो मजहबी अक़लियतें हैं, उसमें हिंदूस भी हैं, सिख हैं, मसीही हैं, दीगर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सब इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इसके बारे में क्या राय है। तवक्कुआत तो फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर बिल जो है वो पास हो चुका है, आइन बन गया है, कानून बन गया है और अब इसने इम्प्लीमेंट होना है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर हल्का बंदियाँ जो हैं वो तश्कील दी जाएं। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये भी बावर करा दिया कि अगर ये 4 हफ्तों के अंदर अंदर हल्का बंदियाँ तश्कील नहीं दी जाएंगी तो वो खुद इस पर अमल दरामद कर लेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि वो 1 नवंबर तक जो है वो इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर देंगे कि इलेक्शन का बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल क्या होगा। नाज़रीन, हम इस बात के लिए हमारा एक नुक्ता नज़र ये है कि हम चूँकि इस धरती पे अपना हक महफूज रखते हैं, हम इसी धरती के बेटे हैं, अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदगान चुनना हमारा हक है। आइन हमें किसी सूरत भी अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस हक पर डाका डाला जाता है। या तो सिरे से ही ये नुमाइंदगी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ये आधा तीतर आधा बटेर वाला सिलसिला है। जब हम अपने हमारे जो मुस्लिम हमारे भाई जो काउंसलर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, MPs होते हैं, MNs होते हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ਤੁਹਾਡਾ भी तो नुमाइंदा है ना, और ना गल कर लो। वैसे भी जो एक अपनी कौम का बंदा जो है, अपने मज़हब का बंदा जो है, जो वो अपनी कौम के, अपने लोगों के मसाइल और अपनी कौम के लोगों के निज़ाम को समझता है, दूसरा शायद नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद उस रो में बह के आया होता है। वो उन तमाम मसाइल को, उन तमाम मसाइब को, उन तमाम मामलात को उसने खुद फेस किया होता है। सो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी कौम का मुकदमा पेश कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो नुमाइंदे हमारी नुमाइंदगी करने के लिए असम्बली में मौजूद होते हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद होते हैं, कौमी असम्बली में मौजूद होते हैं, सेनेट में मौजूद होते हैं, या फिर ये जो यूनियन कौंसिल लेवल का या तहसील लेवल का या ज़िला लेवल का जो हमारा ढांचा है, वहाँ पर जो हमारी नुमाइंदगी है, एक्चुअली वो हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वो अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे मेंबरान हैं जो खुलम खुला ये कह भी देते कि भाई असीं किहड़े तुहाडे वोटां दे नाल आए हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने आपसे वोट नहीं लिए। जिन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, हमने तो उनका एजेंडा फॉलो करना है। नाज़रीन, ये ज़्यादती है। बेशक उन्हें पार्टी ने नॉमिनेट किया है, लेकिन नॉमिनेट तो अपने लोगों के लिए किया है ना।
اگر لوگ نہ ہوں گے تو پھر ان کو نامینیٹ کیوں کریں گے؟ ان کو نامینیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی قوم ہے، اس قوم کی آواز آپ نے بننا ہے. آپ کو اس لیے نامینیٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے مسائل، آپ اپنی قوم کے حالات اور آپ اپنی قوم کے لیے جو قانون سازی ہے اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے یہ بات آج تک ہمارے کسی ممبر اسمبلیز نے نہ محسوس کی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی عملی اقدام اٹھایا ہے. ناظرین، جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سی آوازیں جو ہیں بلند ہوتی ہوئی سنی بھی. میں خود بھی اس کے لیے اپنی توفیق سے تھی جو ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہمارے نمائندے ہماری مرضی سے منتخب کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو ہماری آواز بن سکیں، جو ہمارا مقدمہ پیش کر سکیں، جو ہمارے لیے قانون سازی کر سکیں. لیکن شاید سننے والوں کے کان بھاری، یا شاید ہماری آواز ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یا شاید ہم ان کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اہم ان کے اپنے ذاتی ایجنڈاز ہیں. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ سوچتا جا اور شرماتا جا. ناظرین، ہمارے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ کسی اور ویلاگ میں کسی اور اہم سینسٹیو ایشو پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق صلاح چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.